الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني وكان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور مہمانان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ کی امت سے کہہ دیجیے کہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں فاتبعونی، ان کو چاہیے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کے طریقے کو اپنائیں۔ ہوتا کیا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں اور اس کی بخشش بھی کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ اللہ غفور رحیم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ گویا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ حضور کے الفاظ سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فقد احبنی، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وکان معی فی الجنہ، کہ وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ کی امت کو کہہ دو کہ فاتبعونی، تمہاری اگر یہ منشا ہے کہ تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم نبی کی زندگی کو فالو کرو، کہ تم نبی کی اطاعت کرو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کی زندگی کو دیکھ کر اس پر عمل کرو، تب جا کر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، سنت تو دور کی بات ہے، آج تقریباً امت فرض چھوڑ بیٹھی۔
فرض چھوڑ بیٹھی ہے، سنت کی تو کیا بات کہتے ہیں۔ اگر اسی مائک میں، اسی اسپیکر میں اگر اعلان کر دیا جائے کہ جو مسجد میں جتنا جلدی آئے گا اس سے اتنی دولت بانٹی جائے گی، جو مسجد میں جلدی جلدی آئے گا اس کے نام پر 1,000 روپے دیے جائیں گے، تو آپ یقین نہیں مانیں گے ہماری مسجد فل ہو جائے گی۔ لوگ جوق در جوق دوڑ دوڑ کر آئیں اور دوسروں کو فون کر کر کہیں گے کہ اس مسجد میں اعلان ہوا ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے جتنا جلدی آئے گا اسے پیسے دیے جائیں۔ تو آپ اس کے بعد دیکھنا کہ لوگ اتنے دوڑے دوڑے آئیں گے کہ اس کا عالم آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس بات کے ذریعے سے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری امت میں یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمیں دولت کی قدر تو رہی، دولت کیا چیز ہے اس کی اہمیت تو رہی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہمیں ذرا پرواہ نہیں ہے، ہمیں فرض کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ نہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوطی سے نبھاتے ہیں، نہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوطی سے نبھاتے ہیں، اور نہ پیارے محبوب سے اپنا رشتہ نبھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے شادی کے موقع پر، شادی کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے رشتہ دار میں جو بھی ناراض ہوتے ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کو کیسے منائیں، ہم اپنے وہ رشتہ دار کو کیسے منائیں۔ پھر اس کی تدبیر کی جاتی ہے اور ان کے پاس جا کر معافی نامہ پیش کرتے ہیں، انہیں منایا جاتا ہے تاکہ وہ شادی میں شامل ہو جائے، گھر کا ماحول اچھا ہو۔ جس شادی میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو کیسا منایا جائے، اور اس شادی میں ہم گھر میں کام کرنے والوں کا بھی خیال کرتے ہیں کہ ہم اس کو بھی تھوڑے سے پیسے دے دیں، اس کا بھی کچھ حصہ رکھیں۔ ہم ہر کسی کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں ہماری اکثر شادیوں میں ہم سب کو راضی کرتے ہیں، لیکن اگر راضی نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرتے۔ ایسے کتنے شادیاں ہماری ہیں جن میں نبی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو ہماری مرضی میں آتا ہے ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی سنت ہے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آج یہ دور، یہ زمانہ، یہ نوجوان نبی کے نام پر ڈی جے لگا کر ہمارے شہر حیدرآباد میں چار مینار پر نبی کے نام کا جنازہ نکالے ہیں اور نبی کی حرمت کی ہے، اور ڈی جے لگا کر ناچ گانا بجایا گیا اور اس ڈی جے میں ناچا گیا۔ یہ نوجوان جو نوجوان بچے ہیں ان کو اس بات کی اجازت کس نے دی کہ وہ نبی کے نام پر ناچ اور تماشا کرے؟ ارے وہ ماں باپ کو کیسے جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی اولاد کو ناچتا ہوا دیکھے نبی کے نام پر، اور ان کا ایمان کیسے ہو چکا ہے کہ ان کا ایمان بیدار نہیں ہوا۔ ارے وہ ماں باپ کو تو چاہیے تھا کہ وہ فوری جاتے اور اپنے بچوں کے کلوں پر چھاگڑ دیتے اور اسے تنبیہ کرتے کہ تم کیا کر رہے ہو نبی کے نام پر ناچ گانا۔ لیکن کیا بتائیں ہمارے امت کے نوجوانوں کا حال، کیا بتائیں ہمارے مسلمانوں کا حال؟ ہم ظاہر میں تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں ہم کافر کی چال اختیار کر چکے ہیں، ہم حقیقت میں ہم کفر کو اختیار کر چکے ہیں۔ ہم صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم صرف نام عبداللہ رکھ لیتے ہیں اور محمد رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا مسلمان نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا مسلمان نہیں ہے، صرف زکات دینا مسلمان نہیں ہے، اور بھی کئی ذمہ داریاں ہیں، اور بھی کئی حقوق ہے جس کو ادا کرنا ہم مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن آج نبی کے نام پر یہ کیسے کیسے رسم و رواج کا عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ زخم ہے جو سینے میں چبھتا ہے ایسی نوجوان نسل کو دیکھ کر۔ اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو نبی کی سنت کیا ہے یہ بتا دیں، نبی کی محبت ان کے سینوں میں ڈال دیں، نبی کی زندگی انہیں بتا دیں۔ وہ کیسے بتائیں گے؟ انہیں خود پتا نہیں، انہیں خود پتا نہیں ہے کہ نبی کا گھرانہ کیا ہے، نبی کی زندگی کیسی تھی،
نبی نے کیسی زندگی گزاری، نبی کا دور، انہیں کچھ پتا نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کو کیا بتائے؟ اگر کچھ معلوم کرنا ہوتا ہے تو وہ گوگل نکالتے ہیں، اس میں سرچ کرتے ہیں اور دیکھ کر وہ بول دیتے ہیں اور اسی کو اپنا مفتی مان دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا، لیکن یہ زخم ہے جو ہمارے سینے میں منتقل ہوا ہے ہماری نوجوان نسل کو دیکھ کر۔ آپ اپنی اولاد پر نظر رکھیے، اسے اپنے گرفت میں لیجیے، اگر وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو سنت کے خلاف ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سختی کریں، لیکن اس کے خلاف دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ بچہ اگر داڑھی رکھتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تیرا چہرہ اچھا نہیں دکھ رہا، جا کے ذرا شیو کرا دے۔ ماں باپ خود اپنے جیب سے پیسے نکال کر دیتے تاکہ بچہ جا کر شیو کرا دے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کے چہرے سے نبی کی سنت کا جنازہ نکالنے لگا۔ وہ کیسے کہیں گے اپنی اولاد کو کہ نبی کی سنت پر عمل کیا جائے؟ محترم سامعین کرام، نبی کی سنت اسے کہتے ہیں نبی نے جو عمل زندگی میں کیا ہے اس عمل کو اگر ہم کرتے ہیں تو وہ سنت کہلاتی ہے، اور جو سنت کو اپناتا ہے گویا اس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے پیار کرے گا گویا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی کی سنت پر چلتے ہیں؟ جب دلہن کو سجایا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کنگن پہنائے جاتے ہیں، اس کے گلے میں نیکلیس ڈالا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بالیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کی انگلیوں میں انگوٹیاں پہنائی جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے اس کے اوپر پیار آئے، جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ دکھنے میں خوبصورت نظر آئے۔ تو اگر یہ معاملہ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہے، اپنے آپ کو سنوارتی ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو اگر اپنا دیں گے تو جس طرح سے شوہر کی رضامندی کے لیے وہ عمل کرتی ہے، اگر ہم بھی اپنے اللہ کی رضامندی کے لیے، اپنے نبی کی رضامندی کے لیے سنتوں کو اپنائیں گے تو اللہ کی نظر میں بھی ہم پیارے بن جائیں گے، اللہ کے محبوب کی نظر میں بھی ہم پیارے بن جائیں گے۔ لیکن نہیں، ہمیں تو یہ کپڑوں سے نفرت ہوتی، کرتا پائجامہ پہننے سے نفرت ہوتی ہے۔ جو کرتا پائجامہ پہنتا ہے اس کے مذاق اڑاتے ہیں، اگر کوئی جماعت والا آتا ہے تو کہتے ہیں وائٹ پولیس آ رہی ہے، وائٹ پولیس آ رہی ہے، بھاگو ان سے دور بھاگو۔ ارے تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیسے الفاظ نکال رہے ہو اپنے زبان سے؟ ارے کیا ہو گیا ہے ہمارے ایمان کو؟ محترم سامعین کرام، نبی کی سنت کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ماحول میں یہ مہینہ نبی کی ولادت کا مہینہ، اور یہ مہینہ میرے حضور کا اس دنیا سے جانے کا بھی مہینہ، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام کیا ملتا ہے کہ نبی نے جو ہمیں طریقہ بتایا، حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلا کتاب اللہ کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرا میں سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ دو حضرات ان دو چیزوں کو فالو کرے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا، اور جو سیدھے راستے پر رہے گا وہی جنت تک جا سکتا ہے۔ ایک خاتون سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں گوارا ہے کہ ہم تمہارے بیٹے کے تصویروں کو جلا دیں، ہم تمہارے بچوں کے کپڑوں کو جلا دیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں میرے بچے کے فوٹو کو جلانے کے لیے گوارا ہو جاؤں۔ پھر اس سے ہم کو اس کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے کپڑوں کو جلانا تک گوارا نہیں کرتی، اس کی تصویر کو جلانا تک گوارا نہیں کرتی، آج وہی ماں اپنے اولاد کے جسم سے سنتوں کو ذبح کر کے اسے جہنم کی آگ میں دہکتا ہوا کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ محترم سامعین کرام، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کی سنت کو خود اپنائیں۔ اگر ہم اپنائیں گے تو ہم کو دیکھ کر سامنے والا بھی اپنائیں گا۔ ایک اللہ کے ولی گزرے، وہ درود شریف کی کثرت کیا کرتے، وہ 10 لاکھ درود اکٹھا جمع کیا کرتے، اور 10 لاکھ جب درود ہو جاتے
تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ 10 لاکھ درودوں کا تحفہ پیش کیا کرتے تھے۔ ان کا سلسلہ یہی تھا کہ نبی کے عاشق ایسے ہی ہوا کرتے تھے، 10 لاکھ مرتبہ وہ درود جمع کرتے تھے اور اس کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا درود قبول ہو گیا۔ ایک رات انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک زخمی ہے۔ آپ کا سینہ مبارک زخمی ہے، آپ کے سینے پر کئی جگہ پر زخم لگے ہوئے ہیں اور کئی جگہ پر ان زخموں پر مرہم لگا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سینے پر مجھے زخم نظر آ رہا ہے، بتائیے تو صحیح کہ آپ کو یہ زخم کس نے پہنچایا؟ کیا کافر نے آپ کو زخم پہنچایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم کافر کی کیا بات کہتے ہو، وہ تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی مجھے تکلیف پہنچاتے رہے، مجھے غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میرے سینے پر جو تم زخم دیکھ رہے ہو یہ میرے امت کے نوجوان کے زخم ہیں، یہ میرے امت کے نوجوانوں کے زخم ہیں۔ جب کوئی نوجوان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ مجھے اپنا نبی مان لیتا ہے، لیکن نبی ماننے کے بعد اگر وہ میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا اور جب وہ میری سنتوں کا جنازہ نکالتا ہے تو وہ سیدھا آ کر میرے سینے میں لگتا ہے، وہ وار میرے سینے پر لگتا ہے، وہی زخم تم میرے سینے پر دیکھ رہے ہو۔ محترم سامعین اکرام، میری زبان بند ہو رہی ہے، میرے جذبات قابو سے بے قابو ہو رہے ہیں۔ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب روز نوجوان صبح اٹھ کر چہرے سے داڑھی نکالتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اگر گھر کا کوئی چیز ٹوٹ جاتی، اگر بل ٹوٹ جاتا ہے تو ماں باپ اپنے بچے کو مارتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کیا، لیکن وہی بچہ اگر نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتا ہے تو ماں باپ اسے اف تک نہیں کہتے بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ آج تو ہینڈسم دکھ رہا، آج تو گورا دکھ رہا، آج تو خوبصورت نظر آ رہا۔ کیا میرے نبی کی سنت ایک بلب سے گئی گزری ہو گئی؟ کیا میرے نبی کی سنت دنیا کی دولت سے گئی گزری ہو گئی؟ نہیں، ہم نے کس کو اپنایا ہے، ہم نے کس کو ٹکرایا ہے؟ محترم سامعین کرام، میرے نبی کی زندگی دیکھو، میرے نبی کی زندگی کو پڑھو، میرے نبی کے اخلاق کو دیکھو، سیکھو تو صحیح ہمارے نبی نے ہمیں کیا دے کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ جب ہم نبی کی سنتوں پر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے پیار کرے گا، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کے لیے منتخب فرما لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں ہر سنت کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ نبی کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، آپ کے جانوروں کے نام تک اللہ نے محفوظ کیے ہیں، آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غصے میں ہوتے تھے تو آپ کے دونوں ابرو کے بیچ میں ایک رگ ہوتی ہے، وہ رگ غصے کی وجہ سے پھڑ پھڑاتی تھی۔ تو یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں محفوظ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دائیں سے آواز دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چہرہ پلٹا کر نہیں دیکھتے تھے بلکہ اس سے چہرہ اور اپنا سینہ دونوں اس کی طرف متوجہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بتائیے کیا کہتے ہو۔ اگر ادھر سے آواز آتی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف منڈی نہیں پھیرتے تھے بلکہ اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کرتے تھے اور اس کو عزت دیا کرتے تھے. تو نبی کی چھوٹی چھوٹی ادائیں نبی کی سیرت میں محفوظ ہے. نبی کی چھوٹی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو معلوم کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی سنتوں کو معلوم کریں. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں ہماری روزانہ کی زندگی میں. ہم کھانا کھاتے ہیں, اگر یہ کھانا اگر ہماری کھانا نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے گا تو یہ کتنا اچھا ہوگا کہ ہمارا کھانا بھی نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے, ہمارا سونا بھی نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے, ہمارا چلنا بھی نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو آپ اپنے مونڈوں کو تھوڑا جھکا کر چلا کرتے تھے اور آپ اپنے نگاہوں کو نیچے جھکا کر چلا کرتے تھے اور آپ کے قدم بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے تھے اور آپ کی رفتار تیز ہوتی تھی اور قدم چھوٹے ہوتے تھے, آنکھ نیچے ہوتی تھی اور مونڈے تھوڑے جھکے ہوتے تھے اور آپ ایسے چلتے تھے جیسے کوئی عاجز چل رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مجلس میں بیٹھتے تو دو زانوں ہو کے بیٹھتے. آپ جب اگر کسی کو دیکھتے تو پوری منڈی اٹھا کر نہیں دیکھتے بلکہ چھوٹی منڈی تھوڑی سی نیچے ہوتی اور صرف تھوڑی سی نگاہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری منڈی اٹھا کر اگر کسی پر توجہ سے دیکھتے تو کسی کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ حضور کے جمال کو وہ اپنے اندر سما سکے. حضور کے جمال کو اگر کوئی سمانے کی طاقت رکھتا تو وہ ابو بکر اور عمر ہی تھے. یہ تو حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو, خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ورنہ جس کو بھی حضور نے دیکھا ہے صرف اپنی نیچے منڈی کر اپنے چھوٹی سی نگاہوں سے دیکھا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں, حضور کا چلنا کیسا تھا, حضور کا پھرنا کیسا تھا, حضور کے معاملات کیسے تھے, حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے رہتے تھے, اپنے نوازوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے, اپنے داماد کے ساتھ کیسے رہتے تھے, ان کا کھانے کا طریقہ کیسا تھا, ان کا سونے کا طریقہ کیسا تھا, یہ ساری چیزیں کتابوں میں محفوظ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معلوم کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں پھوٹ پھوٹ کر آ جائے. جب ہم مالک الموت ہماری روح نکالنے کے لیے آئے تو وہ بھی کہے کہ یہ تو چہرے سے لے کر پاؤں تک نبی کی سنت میں نظر آتا ہے, اس سے کیا سوال کریں, یہ تو نبی کا عاشق نظر آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت میں ہمارے چہرے کو دیکھیں گے تو وہ بھی اپنی خوشی سے دیکھ کر, محبت کی نگاہ سے دیکھ کر کہیں گے کہ آ گیا ہے میرا عاشق, آ گیا ہے میرا سچا امتی. بتاؤ تو صحیح, اگر ہم چہرے پر داڑھی رکھ لیں گے, اگر چہرے پر لباس پہن لیں گے تو ہمارا نبی ہم سے خوش ہو جائے گا, نبی کی سنتوں کو فالو کر لیں گے تو ہمارا نبی ہم سے خوش ہو جائے گا. اگر نبی خوش ہو جائے گا تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. جب قبر میں جائیں تو ہمارے چہرے پر نبی کا چہرہ ہو اور ہم اپنے زبان حال سے کہیں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت تو اس کو کر دے, تیرے محبوب کا چہرہ لے کر آیا ہوں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر معلوم کر کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.